نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. مسجد ہادہ کے جملہ ارکان صدر صاحب، بالخصوص مسجد ہادہ کے امام و خطیب حافظ سید رفیع الدین صاحب، دیگر میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز رفیقوں، سب سے پہلے میں معذرت خواہی کرتا ہوں کہ کچھ دیر ہوئی مجھ سے. بھائی آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا کیونکہ میں ایک جلسے میں چرے میں تھا، وہاں سے آنے تک تھوڑا سا تاخیر ہوئی ہے. مگر ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ تقریباً مسجد میں حضرات کو کم سے کم 1:30 بجے تک تو اٹھانا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ بھی خطیب ہے، تو خطیب صاحب رہنے کے بعد میرے کو کوئی فکر کی بات نہیں تھی. تو بحمدہ تعالی بھئی آپ سب لوگ بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ بڑی دیر سے یہاں مسجد ہادہ میں تشریف فرما ہے. ویسے ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سحر تک مسجد میں رہیں، پھر سحر کے بعد گھروں پہ جا کے سحر کرنے کے بعد، پھر فجر کے بعد، صلاۃ و سلام کے بعد بھئی آرام کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر جا کے آتے بول کے نکل گئے تو اس کے بعد پھر واپس آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. بھئی آج کی رات کے تقدس کے لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ خانہ خدا بھئی اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو روک کے رکھیں، جہاں تک ہو سکے درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے رہیں. جہاں تک ہو سکے جو معمولات یہاں کے بتائے گئے ہیں آپ کو، ذکر الہی وغیرہ، تو اس کے اوپر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کی مبارک رات کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سب سے پہلے ذہن بنائیں کہ آج کی رات ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی نا. پھر حضور کے معراج کے ذکر کو سننے اور سنانے کے لیے ہی یہاں جمع ہے ہم لوگ. ہر مسجد میں جلسہ ہوتا ہے، پورے روئے زمین پر جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوتے. ہمارے نبی کو معراج جو کرائی گئی، تو معراج کرائے جانے کی بہت ساری حکمتیں ہیں.
کیوں معراج کرائی گئی، اس کی وجہ بہت زیادہ ہے۔ میں آج آپ سے معراج کی صرف ایک وجہ اور ایک حکمت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کئی وجوہات ہیں، کئی حکمتیں ہیں، تو آخر تک اگر آپ میرا ساتھ دیں تو اچھا ہے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کی جائے، اس کا آغاز کیا جائے بارگاہ رسالت، پھر وآل رسالت و اصحاب رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ۔ معراج کرانے کے بہت سارے پہلو ہیں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت قرآن کی روشنی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو حکمت ہے، وہ حکمت خود قرآن میں بیان کی گئی۔ میں ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی تقریباً 3 آیتوں کے کلمات پڑھا۔ کتنے بولیے بھائی؟ 3۔ وہ 3 آیتوں میں پہلے کی جو 2 آیتیں ہیں، تو ان آیتوں کا تعلق 14ویں پارے کی انتہا سے ہے۔ 14واں پارہ جب ختم ہو جاتا نا تو انہی آیتوں پہ ختم ہے۔ سورۃ النحل 14واں پارہ، اس کے بالکل آخری آیتوں کے حصے کو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھا۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہوں، وہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ 14ویں پارے کی آخری آیت ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 14واں پارہ ختم ہوتے وقت جو آیت ہے وہ جو آیتیں ہیں، اور ادھر بالکل سورہ بنی اسرائیل اور 15واں پارہ شروع ہو رہا تو وہ آیت کے بارے میں آپ تقریباً سنتے رہتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس میں ہمارے نبی کو معراج کرانے کی بات ہے، اس کا ذکر ہے۔ مگر میں وہ جو 14ویں پارے کی آخری آیتیں کیوں پڑھا ہوں، اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو اس کا ترجمہ ہم لوگ سن لیں گے، توجہ سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ 14ویں پارے کے آخری حصے میں فرما رہا ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ میرے نبی آپ صبر کیجئے۔ کیا فرمایا بولی؟ سرکار کے لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہے، رب العالمین ہے، تو رب العالمین رحمت للعالمین سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صبر کیجئے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ پھر آپ کا جو صبر ہے وہ اللہ کے ذریعے سے ہی ہے، وہ اللہ کی وجہ سے ہی۔ جب بھی آپ صبر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیلے سے اور اس کے خاطر کرتے ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیے، صبر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا بولی؟ صبر۔ تو اسی میں ایک دوسرا جملہ آیا آگے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ۔ میرے محبوب آپ غم مت کریے، غم مت کریں، صبر کیجئے، غم مت کریے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ جو کچھ کفار و مشرکین مکاری کر رہے ہیں، جو کچھ کفار و مشرکین چال بازیاں کر رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو ان سازشوں کی وجہ سے تنگ دل مت ہوئیے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، تنگ دل مت ہو جائے۔ وہ کر رہے ہیں، مشرکین آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مخالفتیں کر رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ پہ پتھر برسا رہے ہیں، آپ کو زخمی کر رہے ہیں، معاذ اللہ آپ کو گالی گلوچ دے رہے ہیں، بھئی آپ کے اوپر تانے کس رہے ہیں، تو اے میرے محبوب صبر کیجئے، غم مت کیجئے، اور اپنے آپ کو ان کی چال بازیوں اور مکاریوں کی وجہ سے تنگ دل مت بنائیے۔ یہ ہو گئی نا بات؟ کتنے چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ صبر کیجئے، ایک ہو گیا صبر کرنا، دوسرا ہے غم مت کیجئے، یہ بھی ہے، دکھ مت دیجئے، تیسرا ہے کافروں اور مشرکوں کے
مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے، ان کے تانوں کی وجہ سے آپ تنگ دل مت ہوئیے۔ یہ تین باتوں کو اللہ رب العزت نے 14ویں پارے کے آخر میں بیان فرمایا ہے۔ کون سے پارے کے؟ 14ویں پارے کے آخر میں بھی بول سکتے ہیں، سورہ نحل کے آخر میں بھی بول سکتے ہیں، سورہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندے ڈرتے ہیں وہی لوگ اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جملہ ہے۔ اس کے بعد یعنی صبر کا ذکر کرنے کے بعد، غم نہیں کرنے کی بات کرنے کے بعد، پھر سازشوں اور ان کی چال بازیوں پر تنگ دل نہ ہونے کا ذکر کرنے کے بعد، پھر اگلے مرحلے میں 15ویں پارے کی ابتدا میں اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا اور معراج کرایا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 14ویں پارے کی انتہا ہو رہی ہے صبر کرنے کی بات پر، غم نہ کرنے کی بات پر، تنگ دل نہ ہونے کی بات پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے الفاظ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب یقیناً یہ جو بدبخت ہیں کفار و مشرکین، طائف کے میدان میں آپ پر پتھر برساتے رہے، جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کرتے رہے، آپ کے چہرے انور کو پتھر مار کر زخمی کرتے رہے، پھر آپ کے سر مبارک کو زخمی کرتے رہے، لیکن اے میرے محبوب ان ساری سازشوں اور مخالفتوں، پھر ان ساری تکلیفوں اور اذیتوں پر آپ صبر کیجئے، غم مت کیجئے اور تنگ دل مت ہو جائیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو بے مثال معراج کرانے والا ہوں۔ پہلے صبر کی بات، پہلے تنگ دل نہ ہونے کی بات، پھر پہلے غم نہ کرنے کی بات، اس کے بعد فوری معراج کا ذکر۔ کچھ جوڑ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تعلق ہے نا اس میں؟ اس سے یہ چیز معلوم ہو رہی ہے، ہم کو سبق مل رہا معراج کے ضمن میں۔ کبھی بھی یاد رکھیں، کسی کو بھی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب وہ بندہ صبر سے گزرتا ہے۔ بلندی، مرتبہ، عظمت، شان، ترقی یہ بندے کو اس وقت ملتی ہے جب بندہ مصیبت پہ صبر کرتا ہے، غم نہیں کرتا اذیتوں پر، پھر تنگ دل نہیں ہوتا، بڑا حوصلہ رکھتا ہے۔ یہ اپنے محبوب کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی امت یعنی ہم کو حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ اے مسلمانوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تم لوگ اپنے محبوب، اپنے رسول، اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، ان کی روش کو اختیار کرتے ہوئے جب تک تم صبر نہیں کریں گے، مصیبتوں پر صبر سے کام نہیں لیں گے، اس وقت تک میں اپنی بارگاہ سے تم کو ترقی نہیں دوں گا۔ محبوب رب العالمین ہمارے سرکار سارے نبیوں کے سردار ہیں، جنت کے مالک ہیں، یوم محشر کے شفیع ہیں، شفیع المذنبین ہیں، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے راستوں سے گزارا گیا۔ صبر اور مصیبتوں کے راستے کو طے کرنے کے بعد خالق دو جہاں نے اتنا بڑا منصب ہمارے نبی کو عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے نبی کو معراج عطا فرمائی، تو ایسی بے مثال معراج حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ جیسے ہمارے نبی کی ذات سارے نبیوں میں بے مثال ہے، ویسے ہی ہمارے نبی کی معراج سارے نبیوں کی معراجوں میں بھی بے مثال ہے۔ بے مثال اس کی وجہ یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، پہلے تو یہ یاد رکھیں، پروردگار عالم ہر نبی کو معراج کرایا۔ کیا ہے بولیے؟ ہر نبی کو معراج کا، ہر نبی کو معراج ہوئی، مگر ہر نبی کو معراج زمین پہ کرائی گئی، مگر ہمارے نبی کو آج کی رات معراج آسمان کی بلندیوں میں کرائی گئی۔ صرف لے جا کر نہیں کرایا گیا،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو، ہمارے رسول کو آج جو معراج کرایا، تو معراج کرانے سے پہلے مہمان بنایا، پھر مہمان کا پورا سامان اکٹھا کیا، پھر مہمان بنا کے شان و شوکت کے ساتھ حضرت جبریل اور آسمانی زمینی فرشتوں کو اکٹھا کر کے ان کے جلوس میں 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں، حوران بہشت کی جھرمٹ میں پروردگار عالم نے ہمارے نبی کو مکے کی دھرتی اور حرم مکہ سے، وہاں سے مہمان بنا کر اٹھایا، بیت المقدس لے گیا۔ بیت المقدس سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان کی سیر کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت، دوزخ وغیرہ کا مشاہدہ کرتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ خاص میں پہنچے، قرب میں پہنچے، نزدیک ہوئے، ایسے نزدیک ہوئے کہ ایسی نزدیکی کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ جو معراج ہوئی بڑی بے مثال ہے۔ کیوں؟ ہمارے آقا نے خود فرمایا، جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھ پہ ظلم کیا گیا کسی نبی پہ ظلم نہیں کیا گیا، جتنا زیادہ مجھ پہ صبر سے مجھ کو گزارا گیا کسی نبی کو نہیں گزارا گیا۔ تو لہذا جتنا زیادہ ہمارے نبی نے صبر فرمایا اتنی بلند ان کو معراج عطا ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکمت معراج کی یہ ہے، کیونکہ سرکار کو بہت صبر کے راستوں سے گزرنا پڑا تھا، قلب مبارک کو بہت زیادہ مشقتوں میں رکھنا پڑا تھا، تو حضور کے قلب انور پر جو غم کے کیفیات طاری ہونے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دل کو تسلی دینے کے لیے اتنی بڑی معراج کرا دیا ہے۔ یہ معراج کی ایک حکمت اور وجہ ہے، اور بھی بہت سارے وجہ ہیں، مگر یہ ایک حکمت، ایک وجہ۔ جب اتنی بڑی معراج ہمارے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے پوچھا معراج کرانے سے پہلے۔ ایک بہت بڑی تفسیر ہے قرآن مجید کی، وہ تقریباً وہ عربی میں تفسیر ہے، 32 جلدوں میں ہے، تفسیر کبیر۔ تو اس کے اندر آتا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو معراج کرانے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، بما اشرفک، میرے نبی میں کس چیز کے ذریعے سے آپ کو عظمت عطا کروں، میں کس چیز کے ذریعے سے آپ کو شرف اور بزرگی اور عزت عطا کروں، مرتبہ عطا کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت صبر ہو گیا، صبر کرنے میں، مشقت اٹھانے میں، غم نہ کرنے میں کوئی آپ کی مثال نہیں ہے، اتنے زیادہ صبر کے راستے سے گزارا گیا آپ کو۔ تو اب میں اتنا خوش ہوں کہ میرے محبوب آپ کس چیز میں راضی ہیں، میں کس چیز کے ذریعے سے آپ کو بلندی عطا کروں، بلندی دوں، شان دوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو شان دینا چاہتا ہے، مگر شان بھی ڈائریکٹ اپنی طرف سے نہیں دیتا، پہلے محبوب کی مرضی پوچھ رہا ہے کہ آپ کیسی شان لینا چاہتے ہیں، آپ کیسا مرتبہ لینا چاہتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہے ویسا ہی مرتبہ میں عطا کروں گا۔ فوراً ہمارے ذہن میں خیال آئے گا، ہاں ہو سکتا ہے حضور اپنی مرضی سے یہ بولے ہوں گے کہ اللہ مجھے 7 آسمان اور زمین سے اٹھا کر 7 آسمان لامکاں جنت سے آگے سدرۃ المنتہا سے آگے لے کے اپنی بارگاہ میں بلا لے کے میرے کو عزت عطا فرما، یہ بولے ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، مگر نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات پوچھ رہا ہے اپنے محبوب سے کہ کس چیز کے ذریعے سے آپ کو مرتبہ عطا کروں، تو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ربی بِأَن تَنْسُبَنِي إِلَى نَفْسِكَ بِالْعُبُودِيَّةِ۔ حضور نے عرض کیا مولا تو مرتبہ دینے والا، تو ہر ایک کو مرتبہ دینے والا، مجھے تو سارے مرتبوں میں سب سے زیادہ مرتبہ ملا، مگر مولا تیری مرضی ہے، تو پوچھ رہا ہے کہ میں کس چیز کے ذریعے سے مرتبہ دوں، درجہ دوں۔ مولا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے تو بندگی کے ذریعے سے مرتبہ عطا۔
کس کے ذریعے سے بھائی؟ یہ لفظ یاد رکھیں، کس کے ذریعے سے بولیے؟ ہم کو اگر ایسا پوچھا جائے کہ اے بندے بتا، تجھ سے خوش ہو کر میں کچھ مرتبہ دینا چاہتا ہوں، ہم بولیں گے جنت کے ذریعے، دنیا کی ترقی کے ذریعے، کاروبار میں برکت کے ذریعے، بھئی امتحان میں کامیابی کے ذریعے، بادشاہ بنا دے، سلطنت دے دے تاکہ ہمارا مرتبہ بلند ہو جائے۔ لیکن سارے مرتبہ والوں کو مرتبہ دینے والے نبی، ہر ایک کو بادشاہت، ملوکیت، ملک، حکومت کا مرتبہ سرکار کے قدموں سے ملتا ہے۔ تو ایسے مرتبے تقسیم کرنے والے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے، ہم کو سبق سکھا رہے امت۔ حضور نے عرض فرمایا کہ مولا مجھے بندگی کے ذریعے سے بلندی عطا فرما۔ تو دو لفظ یاد رکھنا ہے، بندگی، پھر کیا ہے بولیے؟ بلندی، دو الگ الگ لفظ۔ بندگی، بلندی۔ اللہ کے حضور سرکار نے عرض کیا مولا بندگی دے دے، میری بندگی میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ بندگی کا مطلب سادہ سا مطلب یاد رکھیں، بندگی کا مطلب اللہ کے آگے جھک جانا، بندگی کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، بندگی کا مطلب اپنے آپ کو کم سمجھنا، اللہ ہی کو سب سے زیادہ غالب سمجھنا۔ تو حضور کو جب اتنا بڑا مرتبہ دینے کی بات ہو رہی ہے تو حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بندگی دے دے۔ اس سے پتا چلا کہ بندگی ایک ایسا مرتبہ ہے کہ اس بندگی کے مرتبے سے بلند کوئی مرتبہ نہیں، وہ اس لیے کہ بندگی کے اندر ہی ہر قسم کی برتری رکھی ہوئی ہے۔ بندگی کے اندر ہی کیا ہے؟ ہر قسم کی بلندی رکھی ہوئی ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں سرکار کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، کہ اے میرا نام لینے والو، یاد رکھو اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، بڑے بڑے مرتبے حاصل کرنا چاہتے ہو، بڑی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میری سنت، میرے اسوے کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ تم جتنا جھکیں گے وہ اتنا زیادہ بلند کرے گا۔ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی ہستی کا نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کئی موقعوں پر یہ ارشاد فرمایا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، شکر گزار بندہ ہوں۔ ہم کو ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ بندگی اختیار کرو۔ آج کی رات معراج حضور کو بندگی کے ذریعے سے اتنے بڑے انداز سے ملی، بندگی۔ مگر سرکار کی چاہت کیا تھی؟ بندگی، جھکنا۔ مولا تیری بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دے دے، بندگی، بندہ بن کے رہوں۔ مگر ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مرضی تھی؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہ جو بندگی کی بات ہو رہی نا، بھئی ابھی معراج کا سفر شروع نہیں ہوا، بھئی ابھی سرکار مکے میں ہے، بھئی ابھی براق لایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے کہ اے میرے محبوب کس انداز کی برکت برتری دوں، کیسی بلندی دوں، کیسا درجہ دوں؟ تو حضور مکے کی دھرتی پر، مکے کی سرزمین پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا مجھے بندگی دے دے۔ جب یہ بندگی کا لفظ زبان مصطفیٰ سے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا، کیا ہے؟ اتنا زیادہ پسند آیا کہ سرکار نے فرمایا میں تیرا بندہ ہوں، بندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، جب معراج کا ذکر کرنے کا ارادہ فرمایا، 15 پارے کی ابتدا میں یہ ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو معراج کرایا۔ کیونکہ بندے کے لفظ کو سرکار نے فرما دیا تھا، میں بندگی اختیار کرنے والا بنو، بندہ بنا، بندے کی شان کے ساتھ، بندے کے حال کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ مجھے کوئی بڑے مرتبے مل گئے، مگر اس وقت عاجزی انکساری سے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جو یہ عرض کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہی لفظ کو لے لیا۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کو کہیں رسول فرمایا، کہیں نبی کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں کچھ کہا، کہیں کچھ کہا۔
شانوں کے ساتھ ذکر فرمایا، لیکن اس مقام پر جب معراج کا ذکر کرنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گیا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے مزمل کو لے گیا، بلکہ یہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ کیونکہ بندے کے لفظ کو اپنانا یہ سرکار کی مرضی تھی، سرکار چاہتے تھے، تو حضور کی چاہت کے مطابق اللہ نے فرمایا بندہ۔ ایک ہو گئی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندگی کی حالت کے بعد ایسی بلندی اور برتری عطا فرمایا کہ وہ بلندی اور برتری ہزاروں لاکھوں سال آسمان کی بلندیوں میں رہنے والے جبریل کو بھی نہیں مل سکی۔ نہ کسی پیغمبر کو ملی برتری، نہ کسی نبی کو ملی، نہ کسی فرشتے کو ملی۔ وہ ایسی برتری تھی کہ ادھر بندگی کا لفظ ہوا تو ادھر اللہ تعالیٰ برتری پیدا کرنے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا، براق پر ایسے بٹھایا، جنتی جوڑا لایا گیا، حضور کو سجایا گیا، حضور کے قلب انور کو مائے زمزم سے دھویا گیا، سینے اقدس کو چاک کیا گیا، حضور کے سینے کو چاک کر کے اس کے اندر انوار و تجلیات ربانیہ اور الہیات ڈالے گئے، بھرے گئے۔ پھر اس کے بعد بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنت کے قمقموں میں 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں بڑی شان کے ساتھ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے ہاتھ میں سرکار کی سواری کی نکیل تھمائی گئی، نکیل جبریل کے ہاتھ میں، وہ غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ حرم مکہ سے لے جا کر مختلف مقامات کو دکھایا اور سیر کرایا۔ مکے سے لے کر صرف مسجد اقصی بیت المقدس جانے تک کا جو راستہ ہے یہ اس زمانے کا 1 مہینے کا راستہ تھا۔ اس زمانے کی سواری کے حساب سے کتنے مہینے کا راستہ تھا؟ کوئی 1 مہینہ لگتا تھا۔ تو آنے واحد میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس لے گیا۔ اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھانے کا ارادہ فرمایا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے تک مجھے عالم برزخ سے گزارا گیا، مجھ کو مختلف مقامات سے گزار کر مختلف چیزیں دکھائی گئی، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا یہ معراج ہم نے اپنے محبوب کو اس لیے کرائی تاکہ ہم ہماری نشانیاں دکھائیں۔ تو ادھر حرم مکہ سے نکلے تو نشانیاں دکھانے کا آغاز ہو گیا، نشانیاں دکھائی جانے لگی۔ تو اسی اسنا میں ایک کام کی بات، ہمارے اصلاح کی بات، اسی اسنا میں بہت ساری چیزیں دکھائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتا ہوا بھی دکھایا گیا۔ پھر وہ عالم برزخ میں مختلف عذابات دکھائے گئے، مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کے نوازشات دکھائے گئے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا جبریل کے ساتھ، تو ایک ضعیف خاتون بڑے زیب و زینت کے ساتھ، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، وہ روڈ کے کنارے، راستے کے کنارے کھڑی ہوئی ہے۔ پھر وہ کھڑے ہو کر آواز دیتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیے، وہ آواز دے رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آواز کی طرف دھیان دیے بغیر آگے بڑھ گئے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ جو بوڑھی کھڑی ہوئی تھی زیب و زینت کے ساتھ، اس کی آواز پر اگر آپ توجہ دیتے تو آپ کی پوری امت برباد ہو جاتی۔ حضور نے پوچھا وہ کیا تھی؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا وہ دنیا تھی، بڑے مزین زیب و زینت کی حالت میں آ کے کھڑی ہو گئی تھی، توجہ دیتے تو آپ کی پوری امت دنیا کے پیچھے چلے جاتی، پھر اس کا آخرت کا نقصان ہو جاتا تھا، برباد ہو جاتا۔ یہ اچھا ہوا کہ آپ توجہ نہیں دیے۔ تو دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی یہ علم عطا فرمایا تھا پہلے سے ہی کہ دنیا کیسی ہو سکتی ہے، پھر آخرت کیسی ہو سکتی ہے، پھر آسمانوں میں کیا رکھا ہوا ہے، زمینوں میں کیا چھپا ہوا ہے،
فضاؤں میں کیا چیزیں موجود ہیں، یہ سارے علم کو جاننے والے نبی کا نام مصطفیٰ ہے۔ تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھے، توجہ نہیں دی۔ تو اس سے ہم کو ایک سبق لینا ہے کہ دنیا کی طرف ہمارے نبی نے توجہ نہیں کی تو ہمارا یہ حال ہے، دنیا کی طرف توجہ نہیں دی تو حضرت جبریل نے عرض کیا اگر توجہ دیتے تو پوری امت ڈوب جاتی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے درمیان میں بھی دکھائی گئی، نشانیوں کا مطلب چاند و سورج بھی، جنت دوزخ بھی، آسمان کی بلندیاں بھی، ہر آسمان کے فرشتے بھی، نبیوں کی ذاتیں بھی، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، اس کے بعد عرش اعظم بھی، یہ پورے نشانیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ مگر اس کے اندر یہ بھی چیزیں نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہم جیسے امتیوں کو سبق بھی دیا ہے، ہر قدم پہ سبق، یہ بھی نشانی ہے۔ پھر ایسی بڑی نشانیاں سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ہمارے محبوب کو بڑی نشانیاں دکھائی، بڑی نشانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی۔ وہاں سے پہنچے بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ، کہاں پہنچے بولی؟ مسجد اقصیٰ۔ وہاں جب پہنچے وہ سبق یاد رکھنا ہے کہ بندگی سے چلے، چاہت کیا تھی حضور کی؟ مگر اللہ کی مرضی کیا تھی کہ اے میرے نبی تو بندگی چاہتا ہے، میں تیری بلندی چاہتا ہوں۔ تو بندگی سے چل رہا ہے اور میں تیرے اوپر بلندیاں دے رہا ہوں، بلندیاں عطا کر رہا ہوں۔ بلندی مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد یہ ہوئی کہ وہاں جب سرکار پہنچے تو سارے نبی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب مسجد اقصیٰ میں سرکار دو عالم کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پہلے کے پورے نبی استقبال کے لیے کھڑے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، وہاں کا منظر میں ابھی آپ لوگ کبھی نہیں سنے ہوں گے، وہ میری جان پہ بات، وہ میرے لیے بھی بڑی سعادت ہے، آپ کے لیے بھی۔ جب مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے سرکار تو نبیوں نے استقبال کیا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک۔ حضرت یوسف بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت یونس بھی ہیں، حضرت ادریس بھی ہیں، حضرت داؤد بھی ہیں، حضرت سلیمان بھی ہیں، ایک سے ایک ہستیاں، حضرت موسیٰ، سب ہیں، سب نبی مل کر سرکار کا استقبال کیے۔ جب استقبال کیے سرکار اندر تشریف لے گئے تو حضور نے نبیوں کی امامت فرمائی۔ کیا بولیے؟ حضور امام بنے، سارے نبی مقتدی بنے۔ معمولی برتری ہے یہ، بولیے۔ نبی جن کے پیچھے ان کی قومیں مقتدی ہیں، تو جن کی ملتیں اور قومیں ان کی مقتدی بنی، یہ امام بنے تھے ہر زمانے میں ہر نبی، تو وہ سارے نبی آج معراج کی رات ہمارے نبی کے مقتدی بنے ہوئے۔ یہی ہے کہ بندگی برتری دلا دیتی ہے، بلندی دلا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، دو رکعت نفل نماز پڑھی ہے۔ کیا بولیے؟ 2 رکعت نفل۔ مگر یہ خاص بات میں عرض کر رہا ہوں، جاتے ہی مسجد اقصیٰ میں نماز نہیں پڑھائے ہوئے۔ کیا بولیے؟ نماز نہیں پڑھائے۔ جیسے ہی مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، نبیوں نے استقبال کیا۔ سب سے پہلے معراج ہونے سے پہلے جلسہ معراج ہوا۔ کیا ہوا بولی؟ ابھی حضور کو معراج تو نہیں ہوئی نا، جا رہے ہیں، ابھی آسمان پہ نہیں گئے۔ تو معراج ہونے سے پہلے جشن معراج ہوا۔ وہ جشن معراج کیسا ہوا؟ اس کے اندر جو تقریر کرنے والے لوگ تھے وہ انبیاء تھے۔ بھائی انبیاء اور رسول کیا تھے؟ مقرر۔ ہمارے نبی کیا تھے؟ مہمان خصوصی۔ ہمارے نبی کیا تھے؟ مہمان خصوصی۔ پہلے چھوٹے مقرر تقریر کرتے، پھر اس کے بعد مہمان خصوصی جو صدر وغیرہ ہیں ان کا نمبر آتا ہے۔
یہی کیفیت وہاں پہ رہی. پہلا جلسہ معراج ہو رہا ہے, پہلا ہو رہا ہے, مگر معراج سے پہلے ہو رہا ہے. بعض لوگ بول رہے ہیں یہ معراج کا جلسہ منانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو نادانوں کو یہ بولنا, ارے بے وقوفو, معراج ہونے سے پہلے معراج کا جلسہ نبیاں منائے, تو ہم معراج کے بعد معراج کا جلسہ کیسے نہیں منا سکتے؟ کہاں سے ثابت ہے بولے تو مسجد اقصی سے ثابت ہے, پہلا جلسہ ہو رہا ہے. اب وہ منظر دیکھیے, ابھی آپ مختلف معراج کی باتیں تو سنتے رہتے, لیکن اس کے اندر ہمارے نبی کو جو بلندی ملی وہ کس درجے کی بلندی ہے وہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے, نہ کوئی سمجھا سکتا ہے, لیکن ہلکا سا پردہ تو ہٹ سکتا ہے. ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے سورہ الم نشرح میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. کسی کا ذکر اتنا بلند نہیں ہے, کسی کی ذات اتنی بلند نہیں ہے اللہ کی. تو پہلا جلسہ ہے معراج ہو رہا, کیا بولنا بولی؟ معراج کے بعد ہو رہا ہے, معراج سے پہلے جلسہ ہو رہا ہے. نظامت ہوتی نا, جیسے کہ نظامت کا مطلب یہ ہے کہ مائک پہ کھڑے رہ کے سب سے پہلے اناؤنس کرتے, ایسا ہوتا نا, کوئی بلاتے کسی کو, پہلے مائک جن کا ہاتھ میں رہتا. میں بلا تشبیہ و مثال عرض کروں سمجھانے کے لیے. جب معراج کا جلسہ شروع ہوا مسجد اقصی میں, بھائی ابھی آسمان کی بلندیوں میں بعد میں جانا ہے, مگر مسجد اقصی میں پہلا جشن معراج النبی ہو رہا ہے. پھر صدارت خود حضور کی صاحب معراج کی ہے, صاحب معراج کی ہے. تو اب ہوا یہ, سب سے پہلے مائک نہیں رہتا, مائک نہیں تھا, مگر میں سمجھانے کے لیے عرض کروں, سب سے پہلے جشن معراج میں حضور تشریف فرما ہے, صدر اجلاس ہیں, مہمان خصوصی ہے, سارے نبیوں کی بارات ہے, مسجد اقصی بھری ہوئی ہے. سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں مائک گیا وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. مائک کا مطلب جو آئے خطابت کے منصب پر, سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے. پھر اٹھ کے, اچھا دیکھیے یہ انتہائی نرالا اور پیارا جشن معراج تھا. وہ جو جلسہ ہوا نا پہلا, تو اس جلسے میں ولیوں کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی. وہاں پہ ولی بھی نہیں تھے, جو تھے وہ سب نبی تھے. سامعین میں کون تھے بھائی؟ سننے والوں میں نبی تھے. اسی سے ایک خوشخبری سن لیجیے کہ آپ سب لوگ نبیوں کی سنت ادا کریں, کیونکہ مسجد اقصی میں آج کی رات سارے نبی سننے والے تھے. جو سننے والے یہاں بیٹھے ہیں وہ دراصل سارے نبیوں کی سنت پہ عمل کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے, پھر ان کے کلمات, میں وہ عربی میں آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی تفسیر ہے, اس تفسیر کو ہر آدمی مانتا ہے. حضرت علامہ ابن کثیر, کیا نام ہے ان کا بھائی؟ ابن کثیر. ان کو تقریباً مانتے ہیں لوگ, سعودیہ وغیرہ میں بھی کتاب چلتی ہے. تو ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے, اس سے ہٹ کے دیگر کتابوں میں بھی یہ پیارا مضمون آیا ہے. غور سے سننے کی بات ہے. وہ سننے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کیسی بلندی دیا ہے. وہ مسجد اقصی سے ہی ظاہر ہو رہا. تو اس میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, کھڑے ہو کر اب شروع کیے تقریر. خطاب شروع ہوا کہ الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا واعطانی ملکا عظیما وجعلنی امتا قانتا للہ یختم به بی وانقذنی من النار وجعلها علی بردا وسلاما. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطاب ہوا. سب سے پہلے تعریف کی اللہ تعالیٰ کی. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا. پھر اس کے بعد فرمانے لگے بھئی اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھ کو بڑی بادشاہت عطا کی. پھر اس کے بعد فرمانے لگے میری ذات کو امت بنا دیا. پھر اس کے بعد فرمانے لگے میری لوگ پیروی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمانے لگے پروردگار عالم کی تعریف ہے جس نے نمرود کی آگ سے مجھ کو بچایا.
پھر اس کے بعد فرمائے وہ آگ میرے اوپر اللہ تعالیٰ سلامتی والی اور ٹھنڈی بنا دیا. یہ پہلا خطاب تھا ان کا، پہلا خطاب. وہ جو اللہ کی تعریف کرنا تھا، تقریر کرنا تھا، کر لی. اس کے بعد بیٹھے حضرت داؤد علیہ السلام. کون اٹھے بھائی؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اٹھے. پھر اٹھ کے ان کی تقریر شروع ہوئی. تو ان کی تقریر بھی ایسے ہی اللہ کی حمد سے ہوئی. یہ آخری جو ہمارے سرکار کا خطاب ہوا وہ توجہ سے وہ بھی سننا ہے، خواب تو یاد ہے کہ الحمدللہ الذی خولنی ملکا. حضرت داؤد علیہ السلام فرمائے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو بادشاہت عطا فرمائی. وانزل علی الزبور، میرے اوپر زبور نازل فرمایا. والانا لی الحدید، میرے لیے لوہے کو نرم بنایا. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہو گیا تھا، اوزار بناتے تھے. پھر آپ فرمائے وسخر لی الطیر والجبال، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر اور تابعدار بنا دیا. اس کے بعد فرمائے وَأَعْطَانِ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے حکمت سکھائی اور تقریر کا انداز سکھایا. یہ کس کی تقریر ہوئی؟ دوسری حضرت داؤد علیہ السلام. پریشان مت ہوں، پورے نبیوں کی تقریریں نہیں ہوئی، دو چار نبیوں کی. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اٹھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند نبی، وہ اٹھے اور فرمانے لگے الحمدللہ الذی سخر لی الریاح والجن والانس، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں کو تابعدار بنایا، جنات کو تابعدار بنایا، انسانوں کو تابعدار بنایا. وسخر لی الشیاطین، میرے آگے شیطانوں کو بھی جھکا دیا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد فرمانے لگے وعلمنی منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا مجھے. وکل شیء، اور ہر چیز کی بولی کا علم عطا فرمایا. واسال لی عین القطر، میرے لیے تانبے کو پگھلا دیا. داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو پگھلا دیا. کہ ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے لیے تانبے کو پگھلا دیا. وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، میرے لیے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمایا. یہ ہونے کے بعد کون سا نمبر آنے والا ہے؟ چوتھا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. حضرت سیدنا بھائی عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، بیان کرنے لگے الحمدللہ الذی علمنی التوراۃ والانجیل، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا. وجعلنی، اور مجھ کو ایسا بنایا کہ ابرئ الاکمہ والابرص، کہ میں کوڑ کی بیماری، نابینا شخص جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتا ہوں تو اس کو شفا مل جاتی ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ مجھے وہ پوزیشن عطا فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ ساری باتیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیان فرمائے. بیان فرمانے کے بعد اس کا خطاب ہوا بھائی ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بھائی پہلا خطاب ابراہیم علیہ السلام، دوسرا خطاب داؤد علیہ السلام، تیسرا خطاب سلیمان علیہ السلام، چوتھا خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سامعین میں بڑے بڑے انبیاء ہیں، مقررین میں یہ انبیاء ہیں، ان کو موقع دیا گیا. پھر اس کے بعد آخری میں صدارتی خطاب ہونے والا ہے. کیا ہے بولیے؟ صدارتی تقریر ہونے والی ہے مہمان خصوصی کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب اور تقریر ختم ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. پھر حضور کا جب خطاب شروع ہوا سارے انبیاء متوجہ ہو گئے. سرکار نے اس طرح خطاب فرمایا. خطاب یہ فرمایا کہ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. حضور نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو سارے عالموں کی رحمت بنایا. وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پھر مجھے تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ، میرے اوپر قرآن نازل کیا، سب سے بڑی کتاب. فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اس قرآن کے اندر ہر چیز کی وضاحت ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے توجہ کے قابل ہے، میں یہاں سے پیچھے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں.
कितने नबियों का खिताब हुआ था हुजूर से पहले? तो उन्होंने अपने बारे में बोला था या अपनी उम्मत के बारे में बोला था? बोला भाई, हर नबी अपने बारे में भाई अल्लाह की तारीफ करके क्या किए भाई, अपनी शान बयान फरमाया, अपने बारे में इरशाद फरमाए। लेकिन सरकार भी जब अपने बारे में फरमाए तो उसके बाद काबिल गौर बात है, काबिल रश्क बात है, सरकार ने इरशाद फरमाया उसके बाद वजअल उम्मती खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हुजूर फरमाने लगे कि अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफ जिसने मुझे जैसे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, वैसे ही मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने बेहतरीन उम्मत बनाया। मेराज के दुल्हा कौन है? हमारे नबी। मेराज की खुशी किसको हासिल है ज्यादा? हमारे नबी को, है ना भाई। मेराज की गुजरिगी में कौन है? हमारे नबी। मेराज के आगोश में कौन है? हमारे नबी। सबसे ज्यादा खुशी किसको है? हमारे नबी को, कि अल्लाह ताला अपना मेहमान बनाकर लामका में बुलाकर अपना जलवा दिखाने वाला है। हर नबी उठे और बयान फरमाए, लेकिन किसी नबी ने अपनी उम्मत को याद नहीं किया। लेकिन मेराज का जो हकीकी दुल्हा है, अल्लाह का जो मेहमान है, वो हद से ज्यादा खुशी का मौका है। लेकिन ऐसे मौके पर जहां पर सरकार ने अपने बारे में फरमाया, वहीं पर हम गुनाहगारों को भी याद फरमाया। कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने मुझको बेहतरीन, मेरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाया। उखरिजत लिन्नास, जो लोगों के फायदे के लिए बनाई गई। एक मर्तबा उम्मत का जिक्र हुआ भाई, अभी उम्मत का जिक्र एक मर्तबा किए हुजूर, दो मर्तबा, एक मर्तबा हुआ ना, खत्म हो गया था ना भाई। एक मर्तबा हुजूर याद कर लिए हम लोगों, तो बहुत बड़ी बात है, इससे बढ़ के और क्या होना है। लेकिन हुजूर का अपनी उम्मत से प्यार देखें, हुजूर की अपनी उम्मत से मोहब्बत देखें, हुजूर अपनी उम्मत से कितना प्यार करते हैं कि ऐसे मौके पर भी हुजूर ने जब एक मर्तबा उम्मत का नाम लिया, दूसरे नबी तो लिया ही नहीं अपनी उम्मत का नाम, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, इतना काफी था। लेकिन हुजूर की तड़प देखी अपनी उम्मत के खातिर। मेराज की रात भी हुजूर ने फरमाया पहली मर्तबा कि मेरी उम्मत को अल्लाह तू बेहतरीन उम्मत बनाया। उसके बाद फरमाया वजअल उम्मती उम्मतन वसतन। दूसरी मर्तबा फिर याद हो रही उम्मत। मौला तमाम तारीफ तेरे लिए है जिसने मेरी उम्मत को दरमियानी उम्मत बनाया, मेरी उम्मत को दरमियानी उम्मत बनाया। मतलब यह है कि एक मर्तबा उम्मत को याद करके हुजूर काफी नहीं समझ रहे हैं, उम्मत से इतनी मोहब्बत है कि बार बार उम्मत का जिक्र फरमा रहे हैं, बार बार भाई उम्मत का जिक्र करें। दो मर्तबा हो गया। फिर उसके बाद देखिए हुजूर का जुमला, वजअल उम्मती हुमुल अव्वलून वल आखिरून। तीसरी मर्तबा फिर उम्मत, तीसरी मर्तबा फिर उम्मत को याद फरमाए। फरमाने लगे तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने मेरी उम्मत को अव्वल भी बनाया, आखिर भी बनाया। मतलब यह है कि मेरी उम्मत दुनिया में भेजे जाने में आखिर है, जन्नत में पहुंचने में पहले। हालांकि जो आखिर में आता ना, जो आखिर में जाता, तरीका यही है ना, जो आखिर में आता वो आखिर में जाता। लेकिन हुजूर अपनी उम्मत को याद करते हुए सारे नबियों के सामने फरमा रहे हैं मेरी उम्मत ऐसी शान की उम्मत है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को आखिर में भेजा लेकिन जन्नत में पहले पहुंचाया। तो कितने मर्तबा उम्मत को याद फरमाया? 3 मर्तबा। कितने मर्तबा बोलिए? फिर उसके बाद फरमाए वशरह सदरी, मौला तेरी तमाम तारीफें, तूने मेरे सीने को खोल दिया। फिर उसके बाद फरमाए वज़ा अन्नी विज़री, मेरे बोझ को मुझसे हल्का कर दिया, वो सब्र हो गया। फिर उसके बाद वरफ़ा ज़िक्री, मेरे जिक्र को बुलंद फरमाया। वजअलनी फ़ातिहन व ख़ातिमन, मुझको भाई इब्तिदा करने वाला भी बनाया और इंतहा करने वाला भी बनाया।
بھئی ابتدا بھی مجھ سے ہوئی، انتہا بھی مجھ سے ہوئی۔ سارے نبی، پوری دنیا کائنات نہیں بنی تھی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو بنایا، ہمارے نبی کے نور کو بنایا۔ تو لہذا یہ جو خطبہ معراج مصطفیٰ ہوا وہاں پہ جلسہ، تو اس جلسے کے جو مقررین تھے انبیاء تھے، سرکار مہمان خصوصی تھے، لیکن ایسے موقع پر سرکار نے ہم گناہگاروں کو یاد فرمایا، پوری امت۔ یہاں تک ہو گئی بات۔ پھر اس کے بعد جلسہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا پلائی جا رہی ہے؟ چائے پلائی جا رہی ہے نا؟ تو چائے ہو یا کوئی دودھ ہو یا کوئی چیز ہو، جلسے میں کیا کرتے ہیں؟ جلسے میں جو مہمان ہوتے نا، تو ان کو کچھ نہ کچھ پلایا کھلایا بھی جاتا نا جلسے میں۔ تو حدیث میں آیا ہے، حدیث میں کئی کتابوں میں حدیث آئی، جب یہ جلسہ ختم ہوا تو فوری اللہ کی بارگاہ سے سرکار کی بارگاہ میں بھئی ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، جنت کی شراب۔ جب پیش کیا گیا تو حضور نے دودھ کے پیالے کو اختیار فرمایا، شراب کے پیالے کو چھوڑ دیا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اے سرکار، یہ آپ کی فطرت پر آپ نے اپنا کام کیا ہے، اگر آپ شراب کے پیالے کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت پوری شرابی ہو جاتی۔ متوجہ نہیں ہوئے تو کتنی کی ہے، تو شراب کی طرف مائل ہو جاتی۔ آپ کی فطرت کریمہ ہے کہ آپ نے شراب کی طرف توجہ نہیں فرمائی بلکہ دودھ کی طرف توجہ فرمائی، حالانکہ وہ شراب ناجائز نہیں تھی، وہ جنت کی شراب ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہر جنتی پیے گا، وہ الگ شراب ہے۔ لیکن حضور جانتے تھے کہ میری امت کے لیے میں کیا کیا کرنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہاں تک ہو گئی بات۔ میں ایک جن کے ہاتھ میں رہتا، انہوں جلسے کی برخاستگی کا بھی اعلان کرتے نا، تو حدیث میں آیا، یہی ابن کثیر ہے، دیگر کتابوں میں آیا، سب سے پہلے کون خطاب کرے تھے؟ تقریر کس کی ہوئی تھی بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو نظامت اس لیے میں بولا تھا ان کے ہاتھ میں تھی، نظامت کے فرائض نے بولنا انم کرنا یہ ان کے اختیار میں تھا۔ جب سرکار نے یہ تقریر فرمائی، صدارتی خطاب ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا؟ دوبارہ کھڑے ہو کے ایک جملہ بولے اور بیٹھے۔ جلسے کی برخاستگی کا اعلان ہوا کیونکہ آگے سفر کرنا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے پورے بھائیوں، نبیوں، پورے نبیوں، ابھی جو پیغمبر آخر الزمان جن کو معراج ہونے والی ہے، تو ان کا جو خطاب، صدارتی خطاب، آخری خطاب ان کا جو ختم ہوا، تو انہوں نے جو شان بیان کی اپنی، تو اسی شان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، مرتبہ دیا ہے۔ کس سے مرتبہ ملا؟ بندگی سے، یا برتری مل رہی ہے نبیوں کے پاس، تو یہ کہہ کے جملہ کر کے جلسے کی برخاستگی کا اعلان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آسمانی سفر شروع ہوا۔ بھئی آسمانی، یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ بھئی ایک بہت بڑے محدث مفسر ہے، بہت بڑے، وہ ہے علامہ آلوسی، ان کا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی، بڑی تفسیر ہے۔ تو اس کے اندر وہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کو معراج کا یہ معجزہ جو ملا، یہ غیر معمولی، اتنا زیادہ بھئی عقلوں کو حیران کرنے والا ہے۔ یہ جو سفر شروع ہوا معراج کا، آج کی رات کے کچھ حصے میں اتنا بڑا سفر طے ہوا، ہمارے نبی کا جو معجزہ تھا، وہ فرماتے ہیں مسجد حرام یعنی مکے سے جو سفر شروع ہوا، پھر برزخ سے گزر کر بیت المقدس، اس کے بعد یہ جلسہ، اس کے بعد آسمان کا سفر، اس کے بعد آگے ہوتے ہوئے جب اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچے نا، تو یہ جو سفر ہوا لمبا، تو اس کی مسافت وہ بیان کرتے ہیں، تقریباً کئی باتیں ہیں اس کے بارے میں، کئی مسافتیں بیان کی گئی، لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ پورا سفر معراج
اس کی جو مسافت ہوئی پوری، اس کی درازی جو ہوئی، یہ تقریباً 3 لاکھ سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 3 لاکھ سال کی مسافت کا سفر طے فرمائے حضور۔ کیسے؟ رات کے کچھ حصے میں۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ معجزہ۔ بھائی اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہر نبی کی جو معراج ہے وہ معجزہ ہے، ہمارے نبی کی جو معراج ہے وہ بڑا معجزہ ہے۔ وہاں سے شروع ہوا سفر، پہلے براق پہ تھا، مسجد اقصی میں نماز پڑھائی گئی، پرائے سرکار نبیوں کی، وہاں سے جب آسمانی پہلے آسمان تک کا جو سفر ہوا، پہلے آسمان تک، تو ایک نورانی سیڑھی لگائی گئی۔ پھر اس کے بعد پہلے آسمان کے بعد سے 7ویں آسمان تک، 7ویں آسمان تک حضرت تمام فرشتوں کے پر بچھائے گئے، حضور اس پہ قدم رکھ کے آگے بڑھے 7ویں آسمان تک۔ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل پر بچھا دیے تھے، تو اس پہ وہاں پہنچے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک رف رف کی سواری پیش کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے رف رف بھی ختم ہو گیا تھا، براق بھی پیچھے رہ گیا تھا، جبریل بھی پیچھے رہ گئے تھے، فرشتے بھی پیچھے رہ گئے تھے، نبی بھی پیچھے رہ گئے تھے، پیغمبر بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ وہاں سے صرف تنہا ہمارے نبی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آ رہی تھی ہر قدم پر کہ ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، کہ اے پیارے مجھ سے قریب ہوتے جا، قریب ہوتے جا۔ تو ادھر سے مصطفیٰ خدا سے قریب ہو رہے تھے، اور قرآن میں سورہ نجم کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ادھر سے مصطفیٰ قریب ہو رہے تھے، ادھر سے محبت میں خدا بھی قریب ہو رہا تھا، خدا قریب ہو رہا تھا۔ بخاری شریف میں حدیث آئی، بخاری میں حدیث آئی، دنل جبارو، دنل جبارو، خدا قریب ہوا۔ بخاری کی حدیث میں کیا آیا؟ خدا سرکار کے قریب ہوا۔ پھر آواز دیتا گیا اللہ تعالیٰ کہ میرے محبوب مجھ سے قریب ہوتا جا، تو ادھر سرکار قریب ہوتے گئے، تو ادھر سے بھی قریب، تو سرکار کی جو قربت ادھر سے ہو رہی تھی، ادھر سے جو قربت ہو رہی تھی وہ اطاعت کی قربت ہو رہی تھی، پھر ادھر سے خدا خود قریب ہو رہا تھا تیزی سے، تو یہ محبت کی قربت ہو رہی تھی۔ محبت سے خدا قریب ہو رہا تھا، اطاعت سے مصطفیٰ قریب ہو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد منظر بیان کیا گیا سورہ نجم میں کہ اللہ نے فرمایا جب میرا نبی مجھ سے قریب ہوا، قریب ہونے کے بعد مشکات شریف میں، دارمی میں حدیث آتی ہے، مشکات شریف میں حدیث، بڑی کتاب ہے حدیث، قریب ہو گئے تو سرکار نے خود فرمایا کہ انی رأیت ربی فی احسن صورت، میں جب اللہ کے قریب ہوا تو میرے رب کو میں بہترین صورت میں دیکھا۔ لوگاں بولتے ہیں حضور نہیں دیکھے، حدیث بول رہی ہے، سرکار خود فرما رہے ہیں، عبد الرحمن بن عائش، پھر معاذ بن جبل، حضرت ابو سعید خدری جلیل القدر صحابہ روایت کر رہے، وہ فرما رہے ہیں کہ آقا نے خود فرمایا، ہم نے کانوں سے سنا، حضور فرماتے معراج کی رات میں میرے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ مسلم شریف میں آیا ہوا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے انی رأیت ربی نورا، میرے رب کو میں نور دیکھا۔ حضور فرما رہے ہیں میں خدا کو دیکھا۔ دنیا میں بعض بیوقوف قسم کے لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں دیکھے، قرآن کہہ رہا دیکھا، تو حضور دیکھے۔ دیکھنے کے بعد کیا ہوتا؟ دیکھ کے خاموش نے مہمان بنا کے بلایا، اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ کیا ہوئی بات چیت؟ کیا ہوئی؟ کیونکہ ایک مہمان تھا، ایک میزبان تھا، تیسرا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنی بلندی پہ ہے جہاں پہ بلندی کا لفظ ہی بولنا غلط ہے، بندگی سے چلے تو بلندی کو بھی پیچھے چھوڑ دیے۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں اتنا ہی فرمایا کہ اے دنیا والو سر پٹک لو،
مگر تم کو یہ راز نہیں معلوم ہو سکتا، تم نہیں جان سکتے کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں کیا بات ہوئی۔ بس اللہ تعالیٰ اتنا فرما دیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہ رب اپنے بندے کی طرف جو کلام کرنا تھا وہی کرنا تھا کر دیا۔ بات چیت ہوئی، کیا بات ہوئی؟ ہلکے سے پردے بھی اٹھائے گئے اس میں سے بات جو اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہی پوچھا کہ اے میرے نبی یہاں پہ تو ہے اور میں ہوں، اتنی بلندی پہ ہے کہ ساری بلندیاں نیچے ہیں، یہ جو آسمان جو نیچے ہے نا پورے 7 آسمان وغیرہ، وہ آسمانوں میں فرشتے کیا بات کر رہے ہیں؟ فیما یختصم الملأ الاعلی، وہ آسمان نیچے ہیں، وہ خود ہزاروں سال نیچے ہو گئے، 3 لاکھ سال کا تو سفر ہے، تو کیا بات کر رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے آج اسی بندگی اسی ہوئے بھئی بندگی، تو حضور نے عرض کیا مولا انت عالم، مولا تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کیا بات کر رہے ہیں فرشتے نیچے، تو بہتر جانتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اتنا میں عرض کرنے کے بعد بندگی میں بھئی عاجزی سے پروردگار عالم نے کیا کیا؟ فوضع کفہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین صدیہ، بین کتفیہ وفوجدت بردہا بین کتفیہ بین صدیہ۔ حضور نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا عاجزی سے مولا تو بہتر جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق خالق دو جہاں اپنا دست مبارک میرے پیٹھ کے 2 کاندھوں کے درمیان شانے پہ رکھا، تو جب اللہ کا دست قدرت جب میرے پیٹھ پہ شانے پہ کندھے پہ رکھا گیا تو اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ اب یہ جملہ ہو گیا مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں جب سینے میں ٹھنڈک محسوس کیا میں، اس کے بعد فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں جان لیا اسی لمحہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، پورا علم آیا، پورا علم آ گیا۔ جب آ گیا تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھا، میں بولا نا ابھی تھوڑے ہلکے پردے اٹھائے گئے بات چیت کلام، تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھا یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، بھئی اب بتا سکتے آپ کے فرشتے نیچے کیا بات کر رہے ہیں؟ ہزاروں کروڑوں ہزاروں میل دور لاکھوں میل دور ہے وہ، اب بتا سکتے؟ تو آقا نے فرمایا مولا تیری عنایت سے بتا سکتا۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا وہ قابل تو کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اے پروردگار میں یہاں لامکاں کی بلندیوں میں رہ کر میری سماعت تیری قدرت کاملہ سے ایسی ہو گئی ہے، تیرا جلوہ بھی دیکھ رہا ہوں اور نیچے کے فرشتوں کی بولیاں بھی سن رہا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا مولا فرشتے جو بات کر رہے ہیں وہ کفارات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ کفارات بولے تو گناہوں کو مٹانے والی چیزیں ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے اعمال ہیں جن سے گناہ مٹ جاتے ہیں، کفارات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کفارات کیا ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں بڑی نیاز مندی کے ساتھ، بھائی عاجزی کے ساتھ، کفارات یہ ہیں مولا تیرے دستے مبارک سے علم آ گیا بھائی المکث فی المساجد بعد الصلوات، مسجدوں میں نمازوں کے بعد بھی تھوڑی دیر ٹھہر کے رہنا، پھر اس کے بعد والمشی علی الاقدام الی الجماعات، قدموں سے چل کر جماعتوں کی طرف جانا، وابلاغ الوضوء فی المکاری، مشقتوں اور جالوں میں وضو کو مکمل کرنا، یہ کفارات۔ حضور نے خوشخبری سنائی، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے بات ہو رہی ہے فمن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر۔ حضور نے عرض کیا مولا تیری عطا سے مجھے علم ہوا ہے جو بھی یہ کام کرے گا وہ جب تک زندہ رہے گا خیر کے ساتھ رہے گا، جب مرے گا تو خیر کے ساتھ مرے گا۔ یہ حضور نے عرض کیا۔ پھر اس کے بعد حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، بعد میں امت کو بتایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض پہلے کی مولا وکان من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ، مولا تعالیٰ
جو بھی بندہ یہ کام کرے گا وہ ایسا پاکیزہ ہو گیا جیسے کہ آج ہی اس کی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد اب ختم، آخری بات ہوئی بھئی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا محمد میرے نبی، اے پیارے، اذا صلیت فقل، جب آپ نماز پڑھیں جا کے، جب بھی نماز پڑھیں تو دیگر دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی کریں میری بارگاہ، مطلب امت کی تعلیم کے لیے فرمایا جائے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، یہ دعا کرنے کی تلقین کی گئی آج کی رات کہ اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ بھئی عربی میں نہیں آتی تو یہ اردو میں کر لیں، وترک المنکرات، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں، وحب المساکین، غریبوں فقیروں سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ یہ سب گناہوں کو مٹانے والی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد یہ آخری جملے حضور نے عرض کیا مولا درجات کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، فرشتے نیچے درجے بڑھانے والی چیزیں کیا ہے؟ اس کے بعد عرض کیے افشاء السلام، درجہ بڑھانے والی چیز کیا ہے؟ سلام کو پھیلانا، سلام کو عام کرنا، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور کھانا کھلانا، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں اس وقت نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہیں۔ یہ درجوں کو بلند کرنے والی چیز، یہ باتیں کہاں ہوئی ہیں؟ بھئی اللہ کی بارگاہ میں صرف سرکار کی ذات اقدس ہے اور اللہ کا جلوہ ہے، بھئی اللہ کی ذات اقدس ہے، دونوں کے درمیان میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بات پہ ہی بات ختم نہیں ہوئی، کچھ باتوں سے پردے اٹھائے گئے جو التحیات ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بھئی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بھی اسی وقت عطا ہوا۔ بھئی اللہ نے پوچھا کہ میرے محبوب مہمان بنا کے تجھے میں بلایا، میرے لیے کیا لایا؟ سرکار نے عرض کیا مولا تحیات للہ، مولا تیرے لیے میں سلام لایا، والصلوات والطیبات، مولا تعالیٰ صلوات لایا، نیکیاں لایا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے جب یہ سنا کہ یہ جو سوغات ہے، یہ جو ہدیہ ہے میری بارگاہ میں میرے محبوب نے پیش کر دیا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ نبی کو یہ دیا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی تم پر سلام، ادھر سے سلام۔ تو اب کہاں پہ یاد کرے تھے امت کو؟ امت کو 3 مرتبہ کہاں یاد کی؟ مسجد اقصی بیت المقدس میں نبیوں کے ساتھ، تو یہاں یاد کیے تو انتہا میں پہنچ گئے تو وہاں پہ بھی امت یاد آ گئی اسے۔ تو اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ عرض یہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا تو حضور نے فوراً امت کو داخل کرتے ہوئے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مولا مطالعہ وہ سلام صرف مجھ پر نہیں، میری امت پر بھی۔ تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی اور دی گئی۔ جتنی بندگی میں تھے حضور اتنی بلندی ملی۔ سبب تو یہی ہے آج کا کہ ہم جتنی بندگی کریں گے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا بلند کرے۔ بندگی سے برتری ملتی ہے، بندگی نہ ہو تو برتری نہیں ملتی ہے۔ تو زندگی بے بندگی شرمندگی، بولا زندگی بے بندگی شرمندگی، مطلب جس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ کی عاجزی نہ ہو، وہ صرف دنیا و آخرت میں شرمندگی دلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرمائے، مولا تعالیٰ سارے مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رہنے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔